للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین ان كانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی نشست میں آپ نے صاحب یاسین، مومن یاسین، حضرت حبیب النجار کا تذکرہ سماعت کیا کہ حق بولنے کی پاداش میں جب انہیں سنگسار کر دیا گیا تو اس کی لاش سے بھی صدائے دل نواز آ رہی تھی کہ میری قوم اگر جانتی کہ یہ زخم نہیں پھول ہیں جو میرے بدن پہ لگے ہیں، اور اس کے صلے میں میرے رب نے میری کیا ناز برداریاں فرمائی ہیں، کاش کہ ان کے کان ہوتے اور میری بات کو سن سکتے اور میں ان کو بتا سکتا کہ جس کو تم نے ذلیل کیا ہے وہ اللہ کے ہاں کتنی عزت پا گیا ہے۔ تو انہوں نے حضرت حبیب نجار کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے وہ 3 فرستادگان جن کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے حضرت حبیب النجار نے اپنی جان دی تھی، اور قوم اس کو شہید کرنے کے بعد ان نبیوں کو بھی، ان رسولوں اور فرستادگان الہیہ کو بھی شہید کر دیتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہوا کیا کہ حضرت جبریل امین اس شہر میں تشریف لائے، اور آپ نے شہر کا جو دروازہ تھا اس کی چوگاٹ پر قدم رکھا اور ایک چیخ ماری۔ بس وہ چنگاڑ ایسی تھی کہ قوم اس کی ہولناکی کو برداشت نہ کر سکی، اور وہ کھڑے کھڑے گرنے لگے، اور ان میں سے پھر ایک بھی بچ نہ پایا۔ اب قرآن مجید نے اس منظر کو بیان فرمایا، وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اور ہم نے اس کے بعد اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے۔ ایک قول تو یہ ہے جو معروف قول ہے، مفسرین نے بیان کیا کہ پھر ان کے عذاب کے لیے رب کو کوئی لشکر نہیں بھیجنا پڑا کہ لشکر بھیجے اور ان کو ملیا میٹ کر دے، بلکہ ایک چنگاڑ ہی کافی تھی، اور ایک فرشتہ ہی ان کا کام تمام کر دینے کے لیے بس تھا۔ وہ آگے ارشاد بھی فرمایا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو ایک چنگاڑ تھی، وہ تو ایک چیخ تھی، فاذا هم خامدون، تو اس کے بعد ان کی حالت ایسی تھی جس طرح بجھے ہوئے کوئلے ہوتے ہیں۔ کوئلہ ہوتا ہے تو جب بجھ جائے تو شکل تو اس کی وہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر حرارت باقی نہیں رہتی۔ تو وہ ایک دم بجھ سے گئے
وہ جس طرح کسی کا جو ہے وہ بلڈ پریشر لو ہو جائے تو ایک دم وہ مجسمہ ہی ہو جاتا ہے، تو اللہ نے ان کے اندر سے زندگی کی وہ حرارت چھین لی، وہ توانائی سلب کر لی. تو جس طرح کوئلہ بجھ جاتا ہے تو اس طرح وہ بجھے ہوئے کوئلے کی طرح تھے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اس قوم کو برباد کرنے کے لیے، اس کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیجنے پڑے، بس ایک چیخ تھی جس نے ان کا کام تمام کر دیا. اللہ تعالیٰ کے لشکر بھی بڑے ہیں، اور اس قوم نے سمجھا تھا کہ ہم مٹا کے رکھ دیں گے ان کو، یہ جو حق کی آواز دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، کر لو جو کرنا ہے تم نے. یہ پکڑ پہلے بھی آ سکتی تھی لیکن رب پہلے نہیں پکڑتا، اس کی عادت ہے. جب کوئی قوم ظلم کی انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر اس کی گرفت کی جاتی ہے. تو یا ان کو اللہ تعالیٰ زور بازو سے، زور طاقت سے جو ہے منوا لیتا، اور پہلے ہی ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی عذاب آتا، ان کو کہا جاتا مان لو ورنہ تمہیں پیس کے رکھ دیں گے. لیکن اللہ ایسا بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ وہ بندوں کو مواقع فراہم کرتا ہے، مصلحین کو بھیجتا ہے، انبیاء و مرسلین کو بھیجتا ہے، کتابیں نازل ہوتی ہیں اور قوم کو سنبھلنے کا، سمجھنے کا موقع دیا جاتا ہے، انہیں جھنجھوڑا جاتا ہے اور انہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں پہنچا کے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اگر قوم نہ سمجھے تو پھر جب ان کا ظلم اور ان کا جبر، ان کی تعدی انتہا کو پہنچتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں. پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. پکڑتا وہ دیر سے ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو جکڑ لیتا ہے. رومی علیہ رحمہ مرشد اقبال کہتے ہیں مشو مغرور کن بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مر تورا. اللہ کے حلم پہ، اس کی بردباری پہ کبھی مغرور نہ ہونا. وہ دیر سے پکڑتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر ایسا جکڑتا ہے کہ کوئی اپنا آپ چھڑا نہیں پاتا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس قوم کو بڑی مہلت دی. 1-2 پیغمبر آئے، پھر تیسرا آیا، پھر حبیب نجار نے آ کے تلقین کی کہ میں بھی تمہاری طرح گوشت پوشت کا انسان ہوں، ان کی باتیں میری سمجھ میں آ گئی ہیں، تم بھی سمجھو. اور پھر اس نے باقاعدہ کہا کہ دیکھو جو ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں وہ ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن قوم نے حق کا گلا گھونٹنے کے لیے اس کو قتل کر دیا اور پھر انبیاء کو بھی شہید کر دیا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہمیں پھر کوئی لمبا چوڑا لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی، ایک فرشتہ ہی ان کا کام تمام کر دینے کے لیے کافی تھا. وہ صرف ایک چیخ تھی جس نے انہیں بجھے ہوئے کوئلوں کی طرح بنا دیا. اچھا، یہاں مفسرین نے ایک اور بات بھی کی ہے اور وہ بڑی زبردست بات ہے، لیکن مجھے آپ کی اس بات پر توجہ چاہیے ہوگی. وہ کہتے ہیں پھر اس قوم کی طرف وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، پھر اس قوم کی طرف آسمان کی جانب سے کوئی لشکر نہیں آیا. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب قوموں نے حق کی تکذیب کی اور حق کو جھٹلا دیا تو پھر ان پر اللہ ناراض ہو گیا، تو پھر ان کی طرف حق کی طرف سے کوئی رحمت کا پیغام لے کر آنے والا کوئی نہیں آیا. پھر صدیوں اس بستی کی طرف کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی مسلح نہیں آیا. جب قومیں اچھے لوگوں کی قدر نہیں کرتی تو ایک تو سزا یہ دی جاتی ہے کہ ان پہ عذاب مسلط کیے جاتے ہیں، اور دوسری سزا یہ بھی ہوتی ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ پھر اچھے لوگ ان سے روٹھ جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان سے روٹھ جاتی ہیں، اور جب وہ روٹھ جائیں تو پھر وہ اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں. اور یہ عذاب بہت سخت عذاب ہے، لیکن یہ صرف عقل والوں کے لیے ہے، سمجھنے والوں کے لیے ہے. تو مفسرین نے ایک قول یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، پھر آسمان سے ان کی طرف کوئی لشکر نہیں اترا، ان کو بھٹکنے کے لیے، اندھیروں میں بہکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. اب وہ ظلمتوں میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں اور کوئی ان کو سیدھی راہ دکھلانے والا ملتا نہیں ہے. تو جب مصلحین کی، ہادیان قوم کی قدردانی نہیں کی جاتی، پھر اللہ تعالیٰ قوموں کو اس بحران میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اس قوموں سے قیادت چھین لی جاتی ہے.
اور پھر وہ بغیر میر کارواں کے حالات کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں۔ اگر اس تناظر کے اندر ہم امت مسلمہ کو دیکھیں تو جب ہم نے اللہ کے دیے ہوئے دین کی قدردانی نہیں کی اور اچھے لوگوں کی قدردانی ہم نے نہ کی تو آج 56-57 اسلامی ملک ہیں لیکن بے امام ہیں۔ آج ہمارا کوئی ہادی رہنما پوری دنیا کے اوپر عالمی سطح کا کوئی لیڈر ہے ہی نہیں جو ہمیں منزل آشنا کر سکے، اور جتنا خون ہمارا ہو رہا ہے، جتنا ظلم ہمارے پہ ہو رہا ہے، دنیا کی اس وقت اس 21ویں صدی کے اندر کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا امن سے بس رہی ہے، ہم ایک دوسرے کا گلا چیر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ عرب میں دیکھ لیجئے، عجم میں دیکھ لیجئے، فرقہ واریت کی جنگیں ہمارے اندر ہی موجود ہیں، باقی مذاہب کے اندر بھی گروہ اور فرقے موجود ہیں، اختلاف رائے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف لٹ لے کے دوڑ پڑو اور قتل کر دو۔ تو یہاں عجیب ماحول بن گیا ہوا ہے، پوری امت مسلمہ اس وقت ڈسٹرب ہے۔ اور پھر افغانستان میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، اور آپ برما میں دیکھ لیں، کبھی ایسا بھی ہوا تھا یہ برما بدماش بن گیا ہے۔ دیکھیے مطلب کہ انسانوں کو نہ صرف ذبح کیا جاتا ہے، ان کی تذلیل کی جاتی ہے، ان کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں، اور یہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ جانتا ہے کہ 56-57 اسلامی ملک ہے اور ان کی کوئی ایک آواز ہی نہیں ہے، ان کو قیادت سے محروم کر دیا گیا ہے، اور یہ قوموں کے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ اس طرح آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں، پاکستان کے اندر دیکھ لیں، جب اچھے لوگوں کی قدردانی نہیں کی اور قوموں نے ان کو مسترد کر دیا تو پھر کیا ہوا کہ آج دیکھ لیجیے، سیاسی میدان میں دیکھ لیجیے یا آپ دیگر میدانوں میں دیکھ لیجیے تو آپ کو ایک فقدان نظر آئے گا۔ کوئی ایسا شخص جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا جو اس ڈولتی ہوئی کشتی کو کنارے لگا سکے۔ تو یہ قوموں کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں۔ آپ اپنے مسلک مذہب اہل سنت کا مطالعہ کر لیجئے، قائدین کی بہتات کے اندر حقیقی قائد آپ کو ملنے سے رہا اور عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو یہ قوموں کے اوپر ایک عذاب کی صورتحال ہوتی ہے کہ جب وہ اچھی قیادتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور آسمانی ہدایت کا انکار کرتے ہیں تو پھر ان سے اللہ کی رحمتیں روٹھ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا پھر آسمانی اہتمام جو ان کے لیے ہوتا ہے ہم ان کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا اگر تم اس کے حکموں کو توڑو گے تو ہم تمہارے اوپر نیچے سے عذاب نازل کریں گے۔ اوپر کا عذاب کیا ہے؟ بے موسمی بارشیں ہونا، پتھر نازل ہونا، مختلف عذابوں کی صورتیں۔ نیچے کا عذاب کیا ہے؟ زلزلے آنا۔ نیچے کا عذاب کیا ہے؟ کہ زمین فصل نہ دے، زمین سے لاوے ابلے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران نااہل ہوں گے، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہوں گی۔ تو یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے۔ تو یہ ان پریشانیوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اور ہمیں ان کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں ارشاد فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، پھر آسمان سے ان کی طرف کوئی لشکر نہیں اترا، ورنہ ایک چھوٹی سی بستی تھی تاکیہ، ایک پیغمبر آیا، 2 پیغمبر آئے، 3 پیغمبر آئے۔ ذرا دیکھیے رب کی کرم نوازیاں یار، ایک چھوٹی سی بستی کے لیے تو معمولی پڑھا لکھا شخص بھی ہو اور وہ بھی ان کی رہنمائی کر سکتا ہے اگر ان کے اندر صلاحیت اخذ و قبول کی ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بعض کا ہم جاتے ہیں تو بڑا اچھا ماحول مل جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے مولوی صاحب بڑے صالح ہیں، بڑے نیک ہیں، انہوں نے بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ تو بعض چھوٹی بستیوں میں اگر بندہ اچھا مل جائے تو ایک بندے سے بستیاں فائدہ حاصل کر کے برکات کشید کر لیتی ہیں۔ لیکن انطاکیہ چھوٹی سی بستی ہے، اللہ نے اس بستی پہ 3 پیغمبر بھیجے، لیکن وہ کتنے بد نصیب تھے کہ انہوں نے ان کا انکار کر دیا، انہوں نے ان کی ناقدری کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی وحی ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ کا کرم ان کے اوپر روٹ گیا، پھر ان کے اوپر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اترا سوائے اس لشکر کے، سوائے اس ایک فرشتے کے جو ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے آیا۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ یہ قوموں کی بے اعتنائی اور بے وفائی کی کہانی پر یہ بات کہی گئی، ذرا اس پہ توجہ کریں۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر،
ما یاتیہم من رسول، ان کے پاس کوئی رسول نہ آتا تھا، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، رسولوں کا تمسخر اڑاتے تھے، رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ کیسی قومیں گزری ہیں اور کیسے کیسے لوگ ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے آرے رکھ کے سر پہ پاؤں تک پیغمبروں کو چیر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کہانی ہم پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے تہمتیں لگائیں نبیوں پر، حضرت عیسیٰ کی ماں پہ تہمت لگائی، قوموں نے کیا کیا غضب ڈھائے، کیا کیا ظلم کیے۔ یار باقی تو باقی رہے، کائنات کے دولہ امام الانبیاء طائف کے بازاروں میں جب پیغام حق لے کے گئے تو ان کی خیر خواہی کا پیغام تھا نا، انہیں قبول تھا، قبول کر لیتے، نہیں سمجھ میں آیا تھا تو رد کر دیتے، سیدھی سی بات تھی۔ لیکن اوباشوں نے ہاتھ میں پتھر پکڑ لیے اور حضور پر مشق سنگ باری کرتے، حضور علیہ السلام ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے، حضور شدت درد اور احساس کرب سے بیٹھ جاتے تو ان کے دو گنڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور پھر مشق سنگ زنی کرتے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی آیا؟ چونکہ احد کا دن سخت دن تھا، حضور کے سر انور پہ پٹی بندھی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور کے چچا نہ صرف شہید کیے گئے تھے، ان کی اعضائے بدنیاں کاٹ لیے گئے تھے، اور بار بار حضور پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ۔ تو صحابہ کے خیال میں اتنا دردناک دن زندگی میں نہیں آیا تھا، تو عرض کی حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی آیا زندگی میں؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ تو بتائیے کہ کتنی سنگ دلیاں ہوتی ہیں لوگوں کی کہ جو ان کی ہدایت، ان کی خیر خواہی اور ان کی محبت کا پیغام لے کر کے آتے ہیں۔ اتنا طویل سفر حضور پیدل کاٹ کے گئے، تکلیفیں سہیں، صعوبتیں سہیں، حضور کو کیا غرض تھی؟ صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اور وہ آگے سے پتھر مار رہے ہیں، آگے سے اذیتیں دے رہے ہیں، حتیٰ کہ حضور کے نالین خون سے بھر جاتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتے عذاب کے حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، بلکہ حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور دعا دیتے ہیں اے اللہ ان پہ رحم فرما۔ کہا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ یار یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، سن کے سبحان اللہ کہہ دینا بھی بڑا ہی آسان ہے، تقریر کے اندر اس کو لفظوں کا پیرایا دے دینا بھی بڑا آسان ہے، لیکن پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا یہ تماشا لب بام نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ پیغمبروں کے ہی حوصلے ہوا کرتے ہیں۔ مورخ اسلام حفیظ جلندری نے اس منظر کو اپنے انداز میں بیان کیا تو قلم توڑ دیا کہ جب وہ پتھر مار رہے تھے تو حضور کے ہاتھ اٹھے اور حضور کیا کہہ رہے تھے؟ الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر۔ تو یہ پیغمبروں کے حوصلے ہوا کرتے ہیں، یہ ان کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ تو قوموں نے بڑے رف رویے رکھے اور بڑا عجیب جو ہے وہ پیغمبروں کے ساتھ سلوک کیا۔ اب ان 3 نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو شہید کر دیا گیا، اور حبیب نجار کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 4 لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور قوم فتح کا جشن منانے لگی کہ اس دھرتی پہ یہی 4 لوگ تھے جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے تھے اور ایک رب کی وحدانیت کا تصور دیتے تھے۔ تو چلو یہ ختم ہو گئے، اب ہماری زندگی اور ہمارا شب و روز جو ہیں وہ بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گزریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کا عذاب جب ان کی طرف متوجہ ہوا اور فرشتے کی چنگاڑ سے ان کے دل دہلنے لگے، پھر انہیں پتہ چلا کہ ہم تو غلط کر رہے ہیں۔ اچھا فرمایا یا حسرتن علی العباد، افسوس ان بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، تو وہ مذاق اڑاتے رہے۔ تو یا حسرتن علی العباد کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ کیفیت حال ہیں، یعنی قرآن نے پھر اس موقع کی منظر نگاری کی کہ جب پیغمبروں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے اور یہ لوگ جشن فتح منا رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے، لیکن انطاکیہ بستی کے در و دیوار، اس کے کوچے، اس کی گلیاں اور آسمان رو رو کے کہہ رہا تھا افسوس ان لوگوں پر
کہ جو ان کی ہدایت کا پیغام اور سندیسہ لے کر آئے ان کو قتل کرنے پہ اپنی زندگی کے چراغ بجھا کے اور اپنی زندگی کے اندر اندھیرے بھرنے کے بعد اب یہ ناچ رہے ہیں. افسوس ان کے اوپر. دوسرا قول مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جبریل نے آ کے کہا, دروازے پہ کھڑا ہوا اور ان لوگوں کے حال کو دیکھا تو جبریل نے کہا افسوس تمہارے اوپر. دیکھو ظلم ڈھانے کے بعد, قیامت توڑنے کے بعد, زندگی کے چراغ بجھا دینے کے بعد تم کہہ رہے ہو, ناچ گانا کر رہے ہو, تو افسوس تمہارے اوپر کہ تم سمجھتے نہیں ہو کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان کر لیا ہے. اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دیا ہم نے ہدایت کا اور زندگی کے چراغ ہم نے بجھا دیے. تیسرا قول یہ ہے کہ یا حسرتن علی العباد, یہ ان پیغمبروں نے کہا جب حبیب نجار کو شہید کر دیا گیا اور وہ جشن منانے لگے اور لپکے ان پیغمبروں کو قتل کرنے کے لیے, شہید کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا افسوس تمہارے اوپر, ہم تمہاری خیر خواہی کا پیغام لے کر آئے اور تم ہمیں قتل کرنے پہ آمادہ ہو. لیکن ایک مفسر نے ایک چوتھا قول پیش کیا اور وہ مجھے بڑا اچھا لگا. وہ کہتا ہے کہ یا حسرتن علی العباد, یہ قوم کا اپنا قول ہے. جب انہوں نے پیغمبر شہید کر لیے, جب حبیب نجار کو شہید کر لیا اور ان کی لاشیں بھی بمبھوڑی اور ان کے جسم کو بھی توڑا اور ان کی بوٹیاں بھی نوچیں اور اس سے اپنے لیے خوشی کشید کی, ناچ گانے لگے, اور انہوں نے پھر اللہ کا عذاب آتے دیکھا, تو جب اللہ کا عذاب آیا نا تو اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. تو پھر قوم اپنے اندر اتری اور پھر افسوس کرنے لگی اور خود کہنے لگے افسوس بندوں پر, یعنی ہم پر افسوس کہ آج عذاب آیا تھا تو یہی تو پاک باز ہستیاں تھیں جن کے دامن میں لپٹ کے بچ سکتے تھے, لیکن ہم نے وہ حصار رحمتوں کے اور پناہ گاہیں اور وہ امان جس میں اللہ کے عذاب سے بچا جا سکتا تھا, جن کے دامن میں پناہ لی جا سکتی تھی, ان کو ہم نے خود شہید کر کے اپنے لیے پناہ کے اور توبہ کے راستے بھی بند کر لیے. تو پھر ان کا ضمیر بول رہا تھا یا حسرتن علی العباد, افسوس. یہ بیان حال بھی ہے, پیغمبروں کی بولی بھی ہے, جبریل امین کی آواز بھی ہے اور قوم کے اپنے ضمیر کی آواز بھی ہے. چونکہ ظلم کرنے والا ظلم کرنے کے بعد وقتی تسکین تو پا لیتا ہے, لیکن جب وہ اپنے ضمیر کی طرف اترتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے. وہ کیا کسی نے کہا کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا, لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا, لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی. لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا, لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی. تو وہ تو چین سے سوئے ہوئے تھے, رب ان کی ناز برداریاں کر رہا تھا. جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے تھے اور کہا گیا تھا یہ جنت تیری ملک ہے, حبیب نجار جدھر جانا چاہتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو وہ جو لٹے ہوئے تھے, کٹے ہوئے تھے, جن کے لاشیں بمبھوڑ لیے گئے تھے, جن کی بوٹیاں نوچ لی گئی تھیں, وہ تو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں تھے, وہ تو لٹ کر بھی بے چین نہیں تھے, وہ تو آرام کی نیند سوئے ہوئے تھے. لیکن یہ لوٹنے والے جب دوبارہ پلٹے نا اپنے اندر تو پھر انہیں افسوس ہوا, تو ان کا ضمیر انہیں کاٹنے لگا. اندر سے آواز آنے لگی یا حسرتن علی العباد, افسوس تمہارے اوپر کہ تم کیا ظلم کر بیٹھے, کیا زیادتی کر بیٹھے. اب وہ بجھے ہوئے کوئلوں کی طرح ہو گئے. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر ڈالیں اور اب وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے. اس سے قبل کتنی قومیں ہلاک ہوئیں اور اب وہ پلٹ کے دوبارہ نہیں آئیں گی. ہلاکت 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک قوموں پہ عذاب آتا ہے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے, تو اگر قومیں سنبھل جائیں تو ٹھیک, لیکن ایک عذاب استیصال آتا ہے, اس کے بعد قومیں پھر اپنا وجود کھو دیتی ہیں. اس امت کے اوپر عذاب استیصال نہیں آئے گا, اس امت پر اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے, لیکن جھنجھوڑنے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے ان کے اوپر ان کو جھٹکے دیے جائیں گے, اور وہ سال میں کم از کم 2 جھٹکے ان کو ضرور آتے ہیں. اور انسان انفرادی زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کی بیداری کے لیے کئی مواقع پاتا ہے. یہ مشکلات, یہ آلام, یہ تکلیفیں جو ہمیں آتی ہیں, یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں. یہ اٹھتے ہوئے جنازے جو ہیں یہ ہمیں پیغام اور میسج دینے کے لیے آتے ہیں.
یہ سب کچھ ہماری زندگی کو بیدار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان مہیا کیے ہوئے ہیں. تو باقی عذاب استیصال وہ اس امت پہ نہیں آئے گا. وہ تو وہ قوم جنہوں نے ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں ان پر بھی عذاب استیصال اس طرح نہیں آیا، بلکہ کافروں نے خود مانگا، اے اللہ اگر تیرا رسول سچا ہے امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نازل کر. اچھا قوموں کا دیکھو مزاج، کہنا تو یہ چاہیے تھا اگر تیرا رسول سچا ہے تو پھر مالک ہمیں ہدایت دے دے، ہم کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ اگر تیرا رسول سچا ہے تو ہمیں ہدایت دے دے، ہمارے سینے کشادہ کر دے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تیرا رسول سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھر نازل کر. ان کے مطالبے کے باوجود پتھر نازل نہیں کیے گئے. پچھلی قوموں نے مطالبہ بھی نہیں کیا لیکن پتھر نازل ہوئے. تو اب قوم نے کہا لو جی ہم نے مانگا بھی تو پتھر نازل نہیں کیے گئے. اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب پتھر نازل کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں پہلے کرتا رہا ہوں، قومیں برباد کر کے رکھیں. ان پر عذاب استیصال نازل کیا. ان پر جو پتھر نازل نہیں کر رہا یہ اس لیے نہیں کر رہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، عذاب اس لیے نازل نہیں کر رہا محبوب ان کے اندر تو جو رہتا ہے، تیری وجہ سے نے چھوڑا ہوا ہے، تیری وجہ سے میں نے جو ہے وہ چھوڑا، یہ میری گرفت سے بچ نہیں پائیں گے. لیکن اب کچھ نہیں کہوں گا اس لیے کہ اب ان کے اندر تو رہتا ہے. یہاں سے کوئی بچھو نکل جائے، کوئی موذی جانور نکل پڑے کہیں سے اور آپ جوتا لے کے اس کو مارنے کے لیے دوڑیں، غصہ بھی بڑا ہو اور وہ چھلانگ لگا کے یہاں قرآن مجید کے نسخے کے اوپر بیٹھ جائے تو کیا آپ اسے ماریں گے؟ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا؟ نہیں ہوا. آپ کی اس سے جو نفرت ہے وہ کم ہو گئی؟ نہیں ہوئی. تو پھر کیوں نہیں مارتے؟ آپ اس لیے نہیں مارتے کہ اس نے قرآن کے دامن میں پناہ لے لیے. اگر میں اس کو ماروں گا یہ تو مر جائے گا لیکن توہین کتاب اللہ کی ہوگی. آپ کہیں گے کتاب سے ذرا اتر لے تو پھر میں اسے نپٹتا ہوں. کہا محبوب جب تک تو ان کے اندر ہے میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا، باقی قیامت کے دن ان کو پیس کے رکھ دوں گا، لیکن اب ان کو کچھ نہیں کہہ رہا. وَأَنْتَ فِيهِمْ، ان کے اندر محبوب تو جو رہتا ہے. اللہ اکبر. تو عذاب استیصال اللہ نے قوموں پہ کیا اور قومیں مٹا کے رکھ دی گئیں، پھر وہ پلٹ کے بھی نہ آئیں. آج ہمارے ہاں عذاب استیصال نہیں ہے. ایک بستی سیلاب کی زد میں آتی ہے، اجڑ جاتی ہے، سیلاب گزرتا ہے، پھر آباد کاری ہو جاتی ہے. یہ زلزلہ آیا تھا 2008 میں غالباً وہ کشمیر میں، تو ایسا تھا کہ بستیاں کی بستیاں کھنڈر بن گئیں. لیکن آج وہاں جائیں چند سالوں کے بعد تو وہاں پھر زندگی کی ریل پیل اور چہل پہل موجود ہے. تو یہ عذاب استیصال نہیں تھا، اور جہاں عذاب استیصال آیا پھر وہاں زندگی قائم ہی نہیں ہو سکی. قوم عاد کی بستیاں دیکھ لیں، قوم سمود کی بستیاں دیکھ لیں. شہر مدین اجڑا تو دوبارہ قائم نہیں ہو سکا، کھڑا نہیں ہو سکا. قومیں گئیں تو آج قوم جو ہے اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. فرعون مرا تو فرعون کی اولاد سے آج دنیا کے اوپر کوئی بندہ ہے جو کہہ سکے کہ میں فرعون کی اولاد سے ہوں؟ آج کتنے بادشاہ ہیں جو امت مسلمہ میں چلے گئے آج نہیں ہیں، تو ان کی اولادیں کہیں نہ کہیں دنیا کے اوپر موجود ہیں، کوئی حکمرانی میں نہیں ہیں. لیکن نمرود کا کوئی بیٹا ہے، کوئی فرعون کا بیٹا ہے، حامان کا ہے، قارون کا ہے، شدید کا ہے، شداد کا ہے، لفد نون کا ہے، جو عذاب استیصال میں مبتلا ہوتے ہیں پھر ان کے نشانات مٹا دیے جاتے ہیں، ان کی بستیاں کھنڈر کر دی جاتی ہیں، دوبارہ وہ جو ہے وہ آباد نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ لَا يَرْجِعُونَ، پھر وہ ان کی طرف پلٹ کر کبھی بھی نہیں آئیں گے، وہ عبرت کے نشان بن جاتے ہیں. اچھا اس کا ایک اور بھی قول اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اس لیے بھی پلٹ کر نہیں آئیں گے کہ ان کے غلط عقائد اور ان کی گندی عادتیں قوموں کے اندر دوبارہ قائم نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، مگر یہ وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے. یعنی جتنی بھی قوموں پہ عذاب آیا، ایک تو ان کے اوپر عذاب آیا اور یہ نہیں ہے کہ بس ختم مٹا دیے گئے، نہیں، قیامت کے دن پھر دوبارہ اللہ کے حضور ان کی پیشی ہوگی. یعنی قوموں کو جو عذابوں میں مبتلا کیا گیا ہے تو وہ عذابوں میں مبتلا تو کیا گیا ہے، لیکن جب ساری دنیا ہوگی تو ان فرعونوں کو، حامانوں کو، قارونوں کو، شدادوں کو اور اصحاب رس کو، اہل مدین کو، قوم عاد و سمود کو پھر دوبارہ کٹہرے میں لایا جائے گا. اور یہ کسی قوم کی بہت
بہت بڑی ذلت ہوتی ہے کسی شخص کی یا کسی قوم کی کہ اس کو مجمع عام میں سزا دی جائے. ایک اشتہاری مجرم ہو اور بڑا غنڈہ اور بدماش ہو علاقے کا، اس کو پولیس پکڑ لے اور بند کمرے کے اندر اس کو جو ہے وہ خوب اس کی پٹائی کرے، اس کو مارے، اس کی چھترول کرے، تو یہ بھی اس کی بے عزتی ہوتی ہے. لیکن اگر ایسا کیا جائے کہ اس کو شہر کے چوک میں لایا جائے اور جن لوگوں پہ بدماشی کرتا رہا ہے وہ بھی موجود ہو تو وہاں اس کی اگر چترول ہو تو یہ اس کی ذلت ایسی ہوتی ہے کہ اس پر اس کا جینے کا موقع نہیں ہوتا. قوموں کو جہاں تھی وہیں برباد کر دیا گیا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کی ذلت کا ہم ایک اور منظر دو لوگوں کو دکھائیں گے. قیامت کا دن ہوگا، جن نبیوں کو ستایا وہ بھی ہوں گے، ان کی امتیں بھی ہوں گی، ساری امتیں بھی جمع ہوں گی. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سارے کے سارے مجرم اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے اور ان کی پھر ذلت ہوگی، پھر رسوائی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت ہے، تو اس کے عذاب سے بچنا چاہیے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین. أَحْيَيْنَاهَا، جس کو ہم نے زندہ کیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا، اور ہم نے اس سے نکالا حبا، دانے. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اس سے کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان قوموں کے عذابوں کا ذکر کرنے کے بعد اب انسان کو اپنی زندگی کے گرد و پیش کا مطالعہ کرنے کی تلقین کی. سورہ یاسین مکمل نصاب ہے، اور اگر کوئی بندہ غور تدبر کے ساتھ اس کی تلاوت کا معمول بنا لے تو یہ زندگی کے اندر روشنیاں بھر دیتی ہے اور انسانی نفسیات کے مطابق انسانی ضروریات کو پورا کرتی ہے، اور اس کے لیے ہدایت کے سارے چشمے کھول دیتی ہے کہ انسان کہیں بھی محروم نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جن لوگوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی اور ان کا جو انجام ہوا اس کا ذکر کیا، پھر انجام ہو کے ختم نہیں ہو گیا، قیامت کے دن پھر دوبارہ کٹہرے میں لائے جائیں گے، اس کا ذکر کیا. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب تم اپنے گرد و پیش کا مطالعہ بھی کر لو. ہم نے ان کے لیے مردہ زمین کو زندگی بخشی. جب رویدگی نہیں ہوتی ہے اور موسم خزاں کا ہوتا ہے اور زمین بنجر پڑی ہوئی ہوتی ہے، ویران پڑی ہوئی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر ہل چلایا جاتا ہے. ہل چلانے کے بعد زمین کو نرم کرنے کے بعد اس میں بیج ڈالا جاتا ہے. بیج ڈالنے کے بعد اس پر سہاگا دیا جاتا ہے اور پھر پانی دے دیا جاتا ہے. اور زمین کو دیکھیں تو خالی کھیت پڑا ہوا ہے، لیکن 2 4 5 دن کے بعد جب کسان دوبارہ وہاں جاتا ہے تو اسی مردہ زمین سے کونپلیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں اور پھر دیکھتے دیکھتے فصل لہلہانے لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذرا تدبر کر، اس پہ غور کر کہ مردہ زمین کو زندگی کس نے عطا کی ہے. اللہ اکبر، اس کو حیات نو کس نے دی ہے. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس سے دانے کس نے نکالے. پھر وہ گندم کی پہلے کونپلیں نکلیں، پھر ان پر بالیاں آئیں، پھر اس کے اوپر سٹے آئے، پھر سٹوں کے اندر دانے آئے، پھر دانوں کے اندر رس بھرنے لگا، اس کے اندر مٹھاس آنے لگی، پھر لہلہانے لگے. قرآن ایک مقام پہ فرماتا یوجب الزراع، جب وہ کھیتی پک کے تیار ہوتی ہے اور اس کے اوپر سٹے لگ جاتے ہیں اور پھر وہ لہلہاتی ہے، اور کسان جب کنارے کھڑے ہو کے دیکھتا ہے اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پھر اس کو جو تسکین ہوتی ہے، اللہ اکبر، تو وہ اس کو جو تسکین ہوتی ہے، تو اس کو جو قرار پہنچتا ہے، اس کو لفظوں کا جامع نہیں دیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ نشانی ہے کہ اس نے مردہ زمین کو زندگی دی اور اس کے اوپر پھر پھل دیا اور دانے نکلے. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور آپ اس سے کھاتے ہو. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے. فصل بھی ہے اور کھجوروں کے باغات بھی ہیں اور انگوروں کے باغات بھی ہیں، اور اس میں ہم نے کچھ چشمے بھی جاری کر دیے. ذرا دیکھیے، باغ بھی ہوں اور باغوں کے اندر اندر چشمے بھی پھوٹ رہے ہوں اور ندیاں بھی بہہ رہی ہوں، تو یہ جنت کا منظر ہوتا ہے. اور کسان کے لیے یہ کتنے قرار کی بات ہوتی ہے، چونکہ یہ جو کھجور ہوتی ہے یہ بڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اپنی منزل کو پہنچتی ہے. آج کل اگر کسی کو مدینہ تو رسول جانے کا موقع نصیب ہوا ہو یا جو وہاں موجود ہے ان سے پوچھئے، اس موسم میں کھجوریں پکنے کا زمانہ ہے. تو آج کل اگر وہاں جائیں تو ہر سمت
درختوں کے اوپر منوں کے حساب سے پکی ہوئی کھجوریں بہار دے رہی ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ٹھنڈ پڑتی ہے. تو جس نے وہ بیج لگایا پھر آہستہ آہستہ پروان چڑھنے لگا، روز اس کو دیکھتا ہے، پانی دیتا ہے، گوڈی ڈالتا ہے، اور پھر کوئی حشو و زوائد اس کے پتے کاٹتا ہے، اور آنکھیں اس کی پک گئیں. آج 8 سال 10 سال 15 سال کے بعد وہ کھجوریں جوانی کو پہنچی، اور پھر ان کے اوپر شگوفے آئے، اور پھر وہ پکے، پھر ان کا رنگ بدلا، تو اس کسان کے سینے میں کتنی ٹھنڈ پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، ذرا اس پہ غور کرو کہ ہم نے کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات بنائے، پھر انگوروں کی بیلیں اور اس کے اوپر لٹکتے ہوئے انگور، پھر انگور کے اوپر جو رس ہے، اللہ نے اس رس کے اوپر کتنی باریک تھیلی چڑھائی ہوئی ہے. کیسی پیکنگ ہے، دنیا کی کوئی مشین ایسی پیکنگ کر سکتی ہے؟ جس طرح اس شیرے کو رب نے جو ہے وہ اس جھلی کے اندر پیک کر دیا ہوا ہے. پھر مختلف رنگوں کے انگور ہیں. کہتے ہیں انگور کی جو قسمیں ہیں وہ 700 سے زیادہ ہیں، 700 سے متجاوز جو ہیں وہ قسمیں ہیں انگوروں کی، اور کھجوروں کی قسمیں بھی 100 سے زائد ہیں. تو یہ اتنی قسم کھجوریں اور قسم انگور، پھر باغوں میں لدے ہوئے اور کھجوریں، اور نیچے سے پھوٹتے ہوئے چشمے. وہ کیسا منظر ہے. اللہ فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے پھل سے کھائیں. ثمر ہی کی جو ضمیر ہے، کہتے ہیں اس کا مرجع کیا ہے؟ ایک مرجع ذات باری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پھل سے کھائیں. دوسرا اس کا یہ ہے کہ ان چشموں کی وجہ سے جو پھوٹے ہیں درخت اور پکے ہیں پھل، وہ چشموں کا فیض ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، تو وہ کھائیں. اور تیسرا یہ ہے درختوں کا پھل. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو سب کچھ بنا نظر آ رہا ہے تمہیں، یہ تمہارے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا. تم تو ساری زندگی کھپا دو، ایک کھجور کے اوپر یوں جھلی نہیں چڑھا سکتے. ساری زندگی لگ جائے، ایک کھجور کے اندر رس نہیں بھر سکتے. یہ مٹھاس کہاں سے آئی؟ یہ کھجور کے اندر یہ ذائقہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں غذائیت کہاں سے آ گئی؟ اس میں توانائی کہاں سے آ گئی؟ طاقت کہاں سے آ گئی؟ خوبصورتی کہاں سے آ گئی؟ انگور کے اندر شیرہ کہاں سے آیا؟ اس میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ اس کے اوپر پیکنگ جو رب نے کی ہے یہ کیسے ہوئی؟ کہا یہ تمہارے ہاتھوں نے تو نہیں کیا، یہ رب کی کرم نوازی سے ہوا ہے. افلا یشکرون، اس پر شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ انہیں چاہیے کہ اس پر شکر ادا کریں. تو کیسے چشمے پھوٹے، اور پھر دیکھیے کہ جہاں جہاں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں وہاں پانی پہنچا دیا. اس وقت روئے زمین کے اوپر 32.5 کروڑ مکعب میل پانی ہے، باقی زمین ہے، اور 32.5 کروڑ مکعب میل پانی ہے، اور اس میں سے 97.2% کڑوا پانی ہے، صرف 2.8% میٹھا پانی ہے. آپ بتائیے پوری دنیا کے اوپر اتنا پانی اور میٹھا پانی صرف اس میں سے 2.8%، اور اس پانی کو لوگوں تک پہنچانا ہے تو کیسے پہنچایا جائے؟ کہیں کڑواہٹ ہی کڑواہٹ، کہیں مٹھاس ہی مٹھاس. اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ کیا کہ اس کڑوے پانی سے بخارات اڑتے ہیں اور بادلوں میں جمع ہوتے ہیں، پھر وہ کڑوا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا کے اوپر چھڑک دیتا ہے، اور پھر وہ ندی نالوں سے، دریاؤں میں، نہروں میں، نالوں میں یہ پہنچتا ہوا کہاں سے چلتا ہے، برف پگھلتی ہے اور اپنا راستہ بناتا ہوا میٹھا پانی فیض بانٹتا ہوا پھر سمندر میں پہنچ جاتا ہے. وہاں سے مالک پھر اسے اٹھاتا ہے اور اٹھا کے پھر اس کو پہاڑوں پہ برسا دیتا ہے، اور پھر وہاں سے چلتا 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 اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے. راستے کو جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ پانی لے لیتا ہے، اور کھیتوں کو جتنی ضرورت ہوتی ہے کھیت لے لیتے ہیں. کوئی ہینڈ پمپ لگا کے نکال رہا ہے، کوئی کنووں سے نکال رہا ہے، کوئی چشموں سے لے رہا ہے. تو پانی وہی ہے جو سمندر کا ہے، اور پہنچتا بھی وہ سمندر میں. یہ ایک آبی سائیکل ہے جو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. وہاں سے پانی اٹھتا ہے اور وہاں سے اٹھ کے ادھر برستا ہے. زمین کی ڈھلوان ایسے ہے، اور پھر وہاں سے چلتا ہے، سفر کرتا ہے، منزل کو پہنچتا ہے. پھر آسمان سے جو ہے وہ بخارات آتے ہیں، اس کو بادل پانی اٹھاتے ہیں، اور بادل اٹھا کے وہاں سے لے کے پھر وہاں لے جاتے ہیں. سمت کاشی سے چنا جانب متھرا بادل، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کندھے پہ سبا لائی گنگا جل. تو یہ کیسا رب کا نظام ہے نا.
تو کیسے پانی اٹھایا جاتا ہے، کیسے پھیلایا جاتا ہے، پھر نیچے سے آ کے چلتا ہے، پھر اوپر سے ادھر جاتا ہے. تو یہ ایک سسٹم رب نے بنایا ہوا ہے. تو اس طرح چشمے پھوٹتے ہیں، نہریں ہیں، دریائے ہیں، اس کا نظام زندگی ہے. اللہ فرماتا ہے اگر لوگ اس پہ غور کر لیں افلا یشکرون تو ان کے انگ انگ سے شکر پھوٹے. میں پرسوں کسی افطار پہ تھا، تو آج کل روزے بھی بڑے لمبے ہوتے ہیں، تو جو ہی افطاری کا لمحہ آیا تو پہلے تو باتیں چل رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، پھر مشکل سے دعا پڑی اور سارے گھٹا گھٹ پانی پینے میں لگ گئے. تو میں آدھا گلاس پی کے میں نے کہا کہ اگر تمہاری زبانیں اللہ کا شکر نہیں نہ بول رہی تو جہاں جہاں سے جو ہے وہ ٹھنڈا پانی جا رہا ہے، ایک ایک رگ سے اللہ کے شکر کے ترانے پڑے جا رہے ہیں. تو جب وہ لمحے ہوتے ہیں اور بندہ سارے دن کی پیاس کاٹتا ہے، پھر ٹھنڈا پانی یا مشروب ملتا ہے اور بندہ اس کو لیتا ہے، تو زبان بولے نہ بولے تو انسان کا رواں رواں انگ انگ اللہ کی تسبیح بول رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ارشاد فرماتا ہے افلا یشکرون، تم کیوں اس کا شکر ادا نہیں کرو گے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا. یہ مضمون انشاءاللہ شروع ہو گیا تو بات لمبی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بیان فرمایا جو ہے وہ ازواج جو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہیں، ہر شے میں جوڑے بنائے ہیں، اور پھر چاند سورج اور ستارے، پھر ان کے ذریعے سے معاشرے کے اندر جو بہتریوں کو پھیلا دینا. یقیناً یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر کے شکر کے جذبات پھوٹتے ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو جاتا ہے. اللہ کی توفیق سے ماہ سیام کے اس عشرۂ ثانی کے ایام پورے ہوئے، تو 2 دن ابھی باقی ہیں جو ہمارے ذمے ہیں، اور اس کے بعد اگلی منزل کی طرف بڑھ جائیں گے. میں نے پچھلے درس قرآن کے موقع پر آپ کو ادارۃ المصطفیٰ کے لیے توجہ دلائی تھی. ادارۃ المصطفیٰ کا تعارف کروانے کی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عرصہ 8 سال سے یہاں شب و روز سلسلہ درس قرآن جاری ہے، اور ملک کے طول و عرض کے اندر اللہ کی توفیق سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس کے لیے ہمیں کسی اخراجات کی خاص طور پہ ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی کرم سے بڑی آسانی سے یہ معاملے چل رہے ہیں. صرف لوگوں کا جب رجحان ہوا جامعہ کی طرف، مدرسہ جامعۃ المصطفیٰ کی طرف، ہم نے تو ویسے اپنے خیال سے وہ بڑے محدود پیمانے میں شروع کیا تھا، اور خیال تھا کہ صرف 100 طلباء کی ہم اچھے طریقے سے کفالت اور تربیت کر دیں تو ہمارے لیے کافی ہوگا. لیکن ملک کے طول و عرض کے اندر جب ہم پہنچے تو جہاں درس قرآن دیا، جہاں لوگوں تک پیغام پہنچایا، تو الحمدللہ قلوب بدلے، دلوں میں تبدیلی آئی. تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کریں، یا کسی نے کہا کہ ہم اپنی اولاد کو وقف کریں. تو بڑا مشکل ہو جاتا تھا اس کو انکار کرنا. تو ہم یہ کہتے رہے کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں، کسی اور جگہ پہ بھیج لیں. تو بہت سارے لوگوں نے اتنا اصرار کیا کہ ہم مجبور ہو گئے. تو وہ تعداد جو ہم نے ٹارگٹ 100 کا رکھا ہوا تھا، تو وہ 750 تک پہنچ گئے. تو ہمارے ہاں وہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں گنجائش اتنی ہے نہیں کہ 750 جگہ اس تھوڑی سی جگہ کے اندر سمائی جائے. تو پھر جو ہے وہ 750 کی تعداد وہاں سمائے اور ان کی ضروریات وہیں پوری ہوں. لیکن جیسے بھی ہے تقریباً 200 کے قریب بچے طلباء جو ہیں وہ مسجد کے اندر سو رہے ہیں، صحن کے اندر سو رہے ہیں. تو ہم نے پھر اللہ کی توفیق سے ایک وسیع جگہ خریدی اور مرکز مصطفیٰ کے نام سے وہاں سلسلہ تعمیر شروع کیا. اور یہ بہت بڑا منصوبہ تھا. تو ہم کئی اعتبارات سے کمزور تھے. ایک تو مقامی بستی اتنی امیر نہیں تھی کہ اس کو سپورٹ کر سکے، اور دوسرا چونکہ درس قرآن کا یہ حلقہ ملک کے طول و عرض میں بنا تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں جہاں بھی گیا ہوں وہاں ہجوم عاشقاں ہوا ہے. تو لوگوں کا ایک رجحان ہوا، لوگوں کی محبت ہوئی. تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر میں لوگوں کو اس مرکز کے لیے فنڈ کی اپیل کروں تو بیمار ذہن کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہ بیماری پھیلائیں گے اور کہیں گے دیکھو جی یہ فنڈ مانگنے لگے. حالانکہ وہ خود گواہ ہوں گے اس بات کے کہ 8 سال سے 10 سال سے 13 سال سے درس قرآن مختلف شہروں میں چل رہا ہے. 1 روپیہ تو دور کی بات ہے، 1 ٹگے کے روادار بھی نہیں ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. یہ اللہ تعالیٰ کا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت عرض کر رہا ہوں. یہ اللہ کا خاص فضل ہے، ورنہ اس زمانے کے اندر تو 40 ہزار کے اندر تقریریں بک رہی ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں استقامت دی، بزرگوں نے ڈیوٹی لگائی تھی، اور ہم یہ درس قرآن کا ہر مہینے آنا، مختلف جگہوں پہ جانا اللہ کی توفیق سے یہ معمول ہے. تو اگر ہم جامعہ کے لیے، مرکز کے لیے، ان بچوں کے لیے جو اللہ اس کے رسول کے مہمان ہیں، جھولی پھیلائیں تو کوئی حرج نہیں ہے.
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رب ہو کے بھی قرض حسنہ مانگا ہے، خود دے کے کہا کون ہے جو میری راہ کے اندر مجھے حسنہ قرض دے. رسول اللہ نے بھی لوگوں سے فنڈ مانگا. لیکن چونکہ ہم جس قوم میں رہتے ہیں، اس قوم کے اندر جو منفی رجحانات ہیں وہ بڑی جلدی پنپتے ہیں اور پھیلتے ہیں، تو ہم اس بات سے ڈرے کہ اگر ہم اس کی تعمیر کا آغاز کریں گے تو فنڈنگ کرنی پڑے گی، تو بیمار دل بیمار ذہن لوگ جو ہیں وہ پراپیگنڈا کریں گے. تو یہ جو درس قرآن کی تحریک ہے وہ نقصان اس کو نہ ہو جائے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر جگہ ہم نہیں کریں گے. جو ہمارے پرانے مراکز ہیں 4-5، تو ان میں جو ہے وہ ہم لوگوں کو توجہ دلائیں گے. تو اللہ کی توفیق سے ہم نے وہاں کی انتظامیہ سے بات کی کہ اگر آپ اپنے شہر کے حالات ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اس مرکز کے لیے توجہ دلائیں تو ہم توجہ دلاتے ہیں، ورنہ ہم نہیں دلائیں گے. کام چل رہا ہے، اور یہ درس قرآن کا صلہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو الحمدللہ انہوں نے دل کھول کے کہا. صرف ایک جگہ پہ ایسا ہوا کہ وہاں کی انتظامیہ کو جب ہم نے کہا تو انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اپنے رویے سے ہمارا مذاق اڑایا، ہماری تذلیل کی. لیکن کوئی بات نہیں ہے، جہاں اتنی محبتیں ملتی ہیں تو کہیں سے کوئی ایسا بھی ہو. یہ پیغمبروں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہے، تو ہم تو کس باغ کی کس کھیت کی مولی ہیں. تو الحمدللہ ڈسکا میں، سیالکوٹ میں اور گجرانوالہ میں، کاموکے میں لوگوں نے جس محبت سے اس مرکز کے لیے کوشش کی، الحمدللہ آج مرکز مصطفیٰ نصف سے زیادہ منزل جو ہے وہ طے کر چکا ہے. وہ 16 کروڑ روپے کا منصوبہ تھا، اللہ کے فضل سے میرے خیال میں 10 کروڑ روپے کا کام ہو چکا ہے. اور اب جو بقیہ کام ہے انشاءاللہ امید ہے کہ 2-3 سالوں کے اندر وہ بھی مکمل ہو جائے گا. اور باقی جو اس کے ماہانہ اخراجات ہیں وہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، اتنے بڑے حلقے کو انشاءاللہ وہ آسانی سے ہم کر پائیں گے. تو اس حوالے سے ماہ سیام کے یہ بابرکت دن ہیں. اگر آپ چاہیں کہ اس کار خیر میں ہماری بھی شمولیت ہو جائے، بالکل زور کسی کو نہیں ہے. میں لوگوں کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوں، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. جو چاہیں، جن کی طبیعت میں خوشحالی ہو اور اللہ نے انہیں مالی آسودگی بھی عطا کی ہو، تو وہ مرکز کے ساتھ تعاون سعادت مندی سمجھ کے کریں. جن کے پاس آسودگی نہیں ہے وہ دعائیں کر دیں. اور اگر کوئی ذہنی طور پہ بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے. تو یہ میں مرکز کے لیے آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ ایک کام ہے، اس کے لیے ہم نے پچھلے سال کام روکا نہیں تھا، اللہ کی توفیق سے جاری رکھا، اور 95 لاکھ روپے کے ہم مقروض ہو گئے، لیکن ہم نے کام جاری رکھا. ماشاء کتنے ماشاء اللہ آواز نہیں دے رہی. ٹھیک، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. صوفی صاحب مرکز کے لیے 5 لاکھ روپے کا وعدہ کر رہے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ایک خوش نصیبی ہے. ایک میں نے 100 ماؤں کے لیے جو تیسری منزل مرکز کی بن رہی ہے، وہ 100 ماؤں کے اصال ثواب کے لیے بنے گی، اور مختلف دوسرے قرآن کے حلقوں میں اس کی توجہ و ترغیب میں نے دی. اگر کوئی اس میں بھی شامل ہو، زکوٰۃ فنڈ سے بھی جو ہے وہ جامعہ کی اعانت کی جا سکتی ہے، لیکن یہ 100 ماؤں والا جو سلسلہ ہوگا یہ زکوٰۃ فنڈ سے نہیں ہوگا. ماشاء اللہ ہمارے محترم افتخار صاحب، ان کی پوری فیملی ہمارے ساتھ بہت پرانا تعلق رکھتی ہے، وابستہ ہیں ہمارے ساتھ. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اپنی والدہ کے لیے جو ہے وہ 2 لاکھ روپیہ مرکز مصطفیٰ کی تیسری منزل میں جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اللہ صوفی صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے رزق حلال میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اور جتنے لوگ ماشاءاللہ کوئی اور ساتھی ہیں وہ 50,000 روپیہ پیش کر رہے ہیں، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی 2 دن باقی ہیں، تو اس میں میں چاہوں گا چاہے 1 روپیہ ہی پیش کریں، لیکن اس سعادت مندی کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ 2 دنوں کے اندر آپ ضرور کر لیں. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، دنیا آخرت کی برکات سے مالا مال. جی ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ کل آپ کو مزید 2-1 منٹ دیں گے. ایک مصلی جتنی جگہ اگر اپنے ذمہ لینا چاہیں مرکز میں، تو ہم نے 12,000 روپیہ اس کا خرچہ نکالا ہے. 1 فٹ کی جگہ کو لینا چاہے تو 1,000 روپیہ خرچہ ہے. 1 اینٹ اگر اپنے نام مرکز میں لگوانا چاہے تو اینٹ جتنی جگہ کی تعمیر کا خرچہ 300 روپے آ رہا ہے.
تو چلو یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرے نام کی ایک اینٹ بھی مرکز میں لگی ہوئی ہے، تو کم از کم 300 روپیہ تو سب لوگ دینے کی کوشش کریں. 1 فٹ دیں گے تو 1000 روپیہ ہوگا، اور ایک مصلی جتنی جگہ اگر وہاں وقف کریں گے تو 12000 روپیہ ہوگا. اور اگر اپنی ماں کے لیے وہ 100 ماؤں کی سال ثواب کے لیے جو سلسلہ وہاں رکھا گیا ہے، اور وہ ہم نے یہ رکھا ہے کہ اس میں ایک کمرہ بھی ہم ڈیزائن کریں گے جس میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کا اس میں گرامی ہوگا، اس کا سایہ پڑ رہا ہوگا جہاں، وہاں 100 ماؤں کے نام ہوں گے، اور ان کے لیے روزانہ ایک ختم قرآن صبح ہوا کرے گا اور ایک ختم قرآن روزانہ شام کو ہوا کرے گا. یہ زکوٰۃ فنڈ سے نہیں ہوگا، تو اس میں ممبرشپ اختیار کی جا سکتی ہے. اور جو حضرت علی المرتضیٰ منزل ہے اس میں ایک ستون بما چھت کا خرچہ 2 لاکھ روپے ہے، اس میں بھی کیا جا سکتا ہے. جو گراؤنڈ فلور ہے اس کے اندر جو پارٹیشن ہو رہی ہے کمروں کی، اس میں 2,32,000 روپیہ ایک پارٹیشن پہ خرچہ آ رہا ہے. جو اس میں شامل ہونا چاہے تو وہ بھی خیر ہے. 35 لاکھ روپے کا تقریباً ماربل آ رہا ہے 2 منزلوں میں لگانے کے لیے، تو اس کے لیے بھی ہم نے اپیل کی ہے اگر کوئی شخص اس میں شامل ہونا چاہے تو. یہ مدات ہے مختلف اور ترغیب کے طریقے ہیں. باقی اگر کوئی نہیں دے سکتا تو وہ خالی ہاتھ پھیلا کے دعا کر دے گا تو اس کو بھی اس کا ثواب ہوگا. کسی کو ترغیب دینے سے بھی برکتیں ہوں گی. وہ اٹی لے کر مائی آ گئی تھی کہ میرا نام ہی شامل ہو جائے، تو آپ کے پاس 1 روپیہ بھی ہو تو آپ وہ بھی پیش کر کے شمولیت کر سکتے ہیں. رقم کا حجم یا طول و عرض اللہ اس کو نہیں دیکھتا، اللہ خلوص کو دیکھتا ہے. اور یہ جن دوستوں نے اعلان کیا ہے یقیناً انہوں نے اس جذبے کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ ترغیب ہو باقی لوگوں کو. اور جو اس جذبے کے ساتھ کسی شخص جو ہے وہ کسی کام کے لیے آغاز کرتا ہے، تو حضور نے ایک مرتبہ فنڈ مانگا، تو فنڈ مانگنے پر ایک شخص نے اٹھ کے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے. تو حضور نے اس موقع پہ فرمایا تھا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرہا، جس نے اسلام میں کسی اچھے کام کا آغاز کیا تو اس کو اجر ملے گا، اور اس کے دیکھا دیکھی جس نے وہ کام کیا ان کا اجر جو ملے گا ان کو تو ملے گا اس کا ثواب بھی اس کو نامہ اعمال میں درج کیا جائے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا قسم کر کے 3 چیزوں کے بارے حضور قسم کی، اور اس میں فرمایا ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے. یہ حضور نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس بات پر کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ 2 دن آپ کے پاس باقی ہیں اور آپ سے رابطہ بھی انشاءاللہ رہے گا. پرسوں دعا کا دن ہے جمعۃ المبارک کو، تو اس میں آپ کی شمولیت بھی ہوگی. مائیں بہنیں بیٹیاں نیچے تشریف فرما ہیں، وہ بھی اس کار خیر میں شریک ہو سکیں گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اے مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے، دنیا آخرت کی بہتریاں ہم سب کا مقسوم کر دے، سوچوں خیالوں کی پاکیزگیاں دے دے. اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ رہیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمات سے بھر دے. جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے. محبوب کی غلامی میں زندگی اسی میں موت عطا فرما دے. اے اللہ سورہ یاسین کی برکات ہماری روحوں میں اتار دے، ہمیں تشکر کے جذبے عطا کر دے، ہمیں 5 گانا نماز کی باجماعت استطاعت اور طاقت اور توفیق عطا فرما. اے مالک اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے جن لوگوں نے مال پیش کیا، مرکز کے لیے وعدے کیے، اپنے کرم سے انہیں رزق وسیع، رزق حلال، رزق فراواں عطا فرما. اور جو آرزو تمنا رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس گنجائش نہیں ہے، مالک ان کو اتنا عطا کر کہ وہ دینے والے ہوں اور اپنی تیری راہ میں خرچ کر کے اپنے قلب کی آسودگی کا سامان حاصل کر پائیں. مالک دنیا کے مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار دے دے، پاکستان کو عزت اور سرخرویاں دے دے، یہاں امن کے سویرے طلوع فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین.